کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ رات کے خاص لمحوں میں اپنے بندوں کو خاص دعوت بھیجتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور بڑے ہی بلند بخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ دعوت قبول کرتے ہیں۔ تہجد کا بلاوا، تہجد کی دعوت اللہ تعالیٰ کس کو بھیجتا ہے؟ تہجد کا بلاوا ہر اس بندے کو بھیجا جاتا ہے جس کا دل اللہ کی محبت، قربت یا ہدایت کی طلب رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو اپنے قریب آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ دعوت ہوتی تو سب کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر وہ بندے محسوس کرتے ہیں جو اپنے دل کو اللہ کے ذکر اور اس کی رضا کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ وہ خود بندوں کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ پتہ ہے کون اس بلاوے کو، کون اس دعوت کو قبول کرتا ہے؟ اللہ کے عاشق، اللہ کے خاص بندے، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ لوگ جن کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے تہجد کی عبادت نہ بوجھ ہوتی ہے نہ مجبوری، بلکہ ایک روحانی سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس دعوت نامے کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو زندگی کے مسائل اور مشکلات میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ تہجد کے وقت اللہ کے دربار میں جھک کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں اور سکون پاتے ہیں۔ گناہوں پر شرمندہ لوگ جو اللہ کی معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، تہجد کے وقت اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو روحانی سکون، ہدایت اور ایمان کی گہرائی چاہتے ہیں، تہجد کا بلاوا قبول کر کے اپنے دل کو اللہ کی محبت سے روشن کرتے ہیں۔ اور کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبتوں بھری دعوت کو، بلاوے کو سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں؟ وہ لوگ جنہیں دنیاوی زندگی اور اس دنیا کے مشاغل نے اس قدر مصروف کر رکھا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے بلاوے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کے دل دنیا کی محبت میں ایسے ڈوبے ہوتے ہیں، ایسے ڈوبے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نیند اور سکون کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو دل میں اللہ کی یاد اور محبت کو جگہ نہیں دیتے، ان کے دلوں پر غفلت اور لاپرواہی کی چادر پڑی ہوتی ہے اور وہ تہجد کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ شیطان انسان کو نیند، سستی اور دنیاوی فائدوں کی طرف مائل کر کے تہجد کے بلاوے سے، تہجد کی دعوت سے غافل کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان ہر ایک کے سر پر 3 گرہ لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے، اور ہر گرہ پر کہتا ہے کہ تم پر ایک لمبی رات ہے، سوتے رہو۔ اگر کوئی جاگ کر اللہ کو یاد کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کرے تو دوسری کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ خوش و خرم دل کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ کچھ لوگ تہجد کی اہمیت کو جانتے ہیں لیکن اپنے ارادے کی کمزوری
یا سستی کی وجہ سے اٹھنے میں ناکام رہتے ہیں، وہ نیکی کے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا پاتے۔ اللہ کی دعوت جو ہر رات تہجد کے وقت آسمان دنیا سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کے لیے سب سے عظیم اور مبارک دعوت ہے۔ یہ دعوت کسی بادشاہ یا دنیاوی حکمران کی طرف سے نہیں، بلکہ کائنات کے خالق، مالک اور پاک پروردگار کی طرف سے ہے۔ اتنی خاص اور اتنی بڑی دعوت ہے کہ عطاؤں کے تمام دروازے کھول کر فرماتا ہے اللہ کہ آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں۔ یہ دعوت نامہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر بندے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی بے پایاں رحمت کی نشانی ہے کہ وہ بندے کو اپنی رحمت، مغفرت اور نعمتوں کے دروازے پر بلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا اور بندہ براہ راست اپنے رب سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت اور اس کی محبت کا اظہار ہے۔ یہ بلاوا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے اور انہیں فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ جس نے قبول کیا فلاح پا گیا۔ جو بندہ اس دعوت کو قبول کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے اور اس کے دل میں ایک خاص نور اور سکون اترتا ہے۔ اس کی مانگی ہوئی حاجات پوری ہوتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اللہ کی مدد اور برکتوں کو دیکھتا ہے۔ تہجد میں کی گئی توبہ کو اللہ خاص طور پر قبول کرتا ہے اور بندہ گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تہجد گزار کا دل ایمان اور یقین کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی اس خاص دعوت کو نظر انداز کرتا ہے وہ ایک عظیم نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کی خاص قربت اور محبت کو محسوس نہیں کر پاتا۔ وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت، گناہوں کی معافی اور اللہ کی مدد سے محروم رہ جاتا ہے۔ وہ دنیاوی فکروں اور غموں میں الجھا رہتا ہے کیونکہ اس نے اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے خالی چھوڑ دیا۔ قیامت کے دن ایسا شخص ندامت اٹھائے گا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی دعوت کو ٹھکرا بیٹھا جو اسے فلاح کی طرف بلا رہی تھی۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اللہ کی دعوت ایک موقع ہے، ایک سنہری موقع ہے اس امتحان میں کامیاب ہونے کا۔ جو بندہ رات کی نیند اور دنیاوی سستی کو چھوڑ کر اللہ کی آواز پر لبیک کہتا ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بلاوا بندے کی روح کو جگانے اور اللہ کی بے پایاں رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا ہے۔ فلاح وہی پاتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف لوٹ آتا ہے، اور محروم وہ رہتا ہے جو غفلت کا شکار رہتا ہے۔ تہجد فرض نماز نہیں ہے مگر فرض نمازوں کے بعد بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اس لاڈلی نماز کو اللہ کے لاڈلے اور خاص بندے پڑھتے ہیں اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دکھ درد سناتے ہیں، اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا پاک پروردگار رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور عطاؤں کے تمام دروازے اپنے تہجد گزار بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو دنیا کے شور سے نہیں، دل کی خاموشی سے جنم لیتی ہے۔ یہ اذان کسی مؤذن کی صدا پر نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی پکار پر دی جاتی ہے۔
جب رات کی تاریکی گہری ہو اور دنیا خوابوں میں کھوئی ہو، ایک دل جاگتا ہے اپنے رب کی طلب میں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل اللہ کے قرب کے لیے بے تاب ہوتا ہے اور روح اللہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے۔ تہجد کی آذان نہ بلند آواز میں سنائی دیتی ہے، نہ ہی مسجد کی منادی سے، بلکہ یہ دل کے اندر سرگوشی کی طرح گونجتی ہے۔ اٹھ، تیرا رب تجھے بلا رہا ہے، وہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، تجھے اپنی رحمت میں لپیٹنا چاہتا ہے۔ یہ آذان نیند کو شکست دیتی ہے، سستی کو ہٹا دیتی ہے اور بندے کو جائے نماز تک لے آتی ہے۔ یہ وہ آذان ہے جو محبت، توبہ اور قربت کا پیغام دیتی ہے۔ تہجد مؤذن کی نہیں، دل کی آذان پر پڑھی جاتی ہے، کیونکہ یہ عبادت دل اور رب کے درمیان ایک بے مثال مکالمہ ہے۔ جب بندہ دل کی آذان پر جاگتا ہے اور اپنی نیند قربان کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دل کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں اللہ کی محبت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ تہجد کی یہ عبادت بندے کو اس کے رب کے قریب لے جاتی ہے، اتنا قریب لے جاتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی روح کی گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے۔ پروردگار اس لمحے اپنے بندے کو نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ بندے کی ہر دعا، ہر التجا اور ہر پکار کو قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ خاموش دعائیں جو الفاظ میں ڈھل نہیں سکتی اور وہ آہیں جو زبان تک پہنچنے سے پہلے رک جاتی ہیں، اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں۔ جب بندہ سجدے میں جھکتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زمین کی سختی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی نرمی اس کی پیشانی کو چھو رہی ہے۔ سجدے کے ان لمحوں میں اللہ اپنے بندے کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے، اس کے دل کی ہر سختی کو مٹا دیتا ہے اور اسے ایک عجیب سا روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندے کی روح اللہ کی قربت میں گم ہو جاتی ہے اور اللہ اپنے بندے کو یقین دلاتا ہے، میں تیرے قریب ہوں، تیرے ہر لفظ، ہر دعا اور تیرے دل کی ہر گہرائی کو جانتا ہوں۔ تیری خاموشیاں بھی میرے لیے بولتی ہیں اور میں ہر چیز سے آگاہ ہوں۔ یہ عبادت بندے کو وہ سکون اور قربت عطا کرتی ہے جس کی تلاش میں وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے۔ تہجد کے ان قیمتی اور خوبصورت لمحات میں دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ دستے دعا کبھی خالی واپس نہیں موڑے جاتے۔ رحمتوں اور برکتوں کے اس خاص وقت میں جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال رد نہیں کیے جاتے، بس کمی ہوتی ہے تو مانگنے والوں کی، عطا کرنے والا تو 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔